اپنا پریس ریلیز یار اس کا بات سن نا جو ریزولوشن ہے نا میرے سب کے ساتھ شیئر کیا آپ میرے ساتھ میں آپ کے پاس آؤں گا نا، تھوڑا سا بریف کریں کیوں کھڑے ہیں لوگ. اچھا چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک چلیں، ٹھیک چلیں، ٹھیک ہے اوکے. ذوالفقار بھائی ادھر آؤ نا، ادھر ان سے ذرا پوچھیں وہ ہم کیوں آئے ہیں، سوال کریں. جی السلام علیکم. جی آج یہ جو پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور کس لیے کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیبنٹ نے ایک ڈیسیژن کیا کہ ایگزیکٹو الاؤنس فیڈرل سیکریٹریٹ کے 17 سے 22 گریڈ کے تمام آفیسرز کو دیا جائے گا، لیکن فائنانس ڈویژن نے ایک او ایم جاری کیا جس میں پارشلی اس ڈیسیژن کو امپلیمنٹ کر دیا گیا، جس میں جو ہے وہ پچھلے سال جو جولائی میں انہوں نے نوٹیفیکیشن اپنا جاری کیا اور 1200-1300 کے قریب جو آفیسرز ہیں ان کو ایگزیکٹو الاؤنس دے دیا گیا ان لائٹ آف کیبنٹ ڈیسیژن، لیکن وہ پارشلی امپلیمنٹڈ تھا، جبکہ جو باقی اسی سیکریٹریٹ میں سیم نیچر آف ورک کے لیے کام مطلب کرتے ہیں، ادھر بیٹھتے ہیں، ایک بلڈنگ شیئر کرتے ہیں، وہاں پہ یہ ڈسکرمنیشن کریٹ کی گئی اور ان کو اس الاؤنس سے باہر رکھا گیا. تو ہم نے پروٹیسٹ کیا 5-6 مہینے لگاتار، ہم لکھ کے بھیجتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے، ہمیں کمٹمنٹس ملی، آج ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے، نہیں ہوا. پھر ہم نے 13 دن کے لیے قلم چھوڑ ہڑتال کی اور 13 دن کے لیے ہم فائنانس ڈویژن کے سامنے آتے رہے. تو فائنلی ہمارا 13ویں دن جو ہے وہ بریک تھرو ہوا اور فائنانس منسٹر ہم سے ملاقات کی ہماری کمیٹی کے ساتھ 7 جولائی یہ جو ابھی گزرا ہے، 7 جو ہے یہ پچھلے مہینے کی دسمبر جو ہے. تو 7 دسمبر کو جب ہماری ملاقات ہوئی تو فائنانس منسٹر نے کہا کہ میں 14 دسمبر تک یہ ایکول بیسس کے اوپر اس ایشو کو ریزالو کر دوں گا اور ساروں کو جو ہے وہ ایگزیکٹو الاؤنس دے دیا جائے گا. لیکن وہ 14 کی بجائے ہم نے پھر ٹائم دیا کہ چلو 2-4 دن اور لینا چاہیں گے. اس کے باوجود اب دسمبر ختم ہو رہا ہے، ابھی تک ہمارا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں کیا گیا اور دوبارہ ہمیں مجبوراً پینڈ آن اسٹرائک پہ آنا پڑا ہے، کیونکہ کام ایک جیسا ہے. اسلام آباد اتنا ہی مہنگا ہمارے لیے جتنا کسی اور کے لیے ہے. جن وجوہات کی بنا پر انہیں ملا ہے، انہی وجوہات کی بنا پہ ایگزیکٹو الاؤنس ہمیں بھی ملنا چاہیے. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑے ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور اس ڈسکرمنیشن کے ساتھ ایک دن کاٹنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. تو آج ہی ہماری یہ درخواست ہے فائنانس منسٹر سے کہ وہ اس ایشو کو آج ہی ریزالو کریں اور ہمارا ایگزیکٹو الاؤنس کا نوٹیفیکیشن آج یا کل کے اندر یہ کریں، تاکہ یہ ایک عجیب طرح کا جو ماحول بنا ہوا ہے یہ ختم ہو اور لوگ اپنے آفسز میں بیٹھ کے کام کریں. تو اس سارے معاملے میں فائنانس ڈویژن جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ فائنانس ڈویژن جو ہے وہ لالی پاپ، میں تو اب کہوں گا ہمیں لالی پاپ ہی دیتی ہے کہ جی کل کر دیں گے، پرسوں کر دیں گے، یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی جب تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا تو ہم فائنانس ڈویژن کی وربل کمٹمنٹ کو اب مانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو مجبوراً ہمیں باہر آنا پڑا ہے. فائنانس ڈویژن سے، سیکرٹری فائنانس سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے اور ہماری منسٹر فار فائنانس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کیجئے 20-21 گریڈ کے آفیسرز آپ کے دروازے کے سامنے ہیں اور ہر کاڈر کے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کو اس ڈسکرمنیشن کو ختم کرنا چاہیے. یہ جنگل کا قانون نہیں ہے کہ آپ مائٹ از رائٹ پہ چل رہے ہیں کہ قلم آپ کے پاس تھا، آپ نے کیبنٹ کے ڈیسیژن کو اپنی مرضی سے ایکسپلین کیا اور امپلیمنٹ کر دیا. بھائی یہ آپ ساروں کے ساتھ جسٹس کریں اور ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ انصاف کریں اور او ایم ساروں کے لیے جاری کریں، جس بھی ریشو سے کرنا ہے ساروں کے لیے کریں. تو آپ ابھی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ان سے ملنے کی کوشش کریں گے؟ لیول بیسٹ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہم سے ملاقات کریں. اگر وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ وہ ہمیں تعداد میں کیا کم سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے. ورنہ جو گریڈ 16 اور نیچے کے جو وہ ہمارے جونیئرز ہیں اور ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں جونیئرز کی بھی، اور اپنے سینئرز جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو ساروں کی ہم عزت کرتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں کیونکہ ان کا بندہ 1000-1500 یا 2000 ہوتا ہے، اس وجہ سے دے دیتے ہیں. اور آپ اپنے آفیسرز جو ہیں ان کو ٹائم نہیں دے رہے. آپ کے پاس مطلب کہ ایک ایشو چل رہا ہے پچھلے 6 ماہ سے، تو ہماری گزارش ہے کہ ہمیں سنا جائے اور اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. اچھا، میرا ایک کویسچن آپ سے اور بھی ہے معذرت کے ساتھ
کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ اپنی اپنی لڑائی اکیلے اکیلے لڑنے کے زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم لوگ ایک ساتھ مل کے کوشش کریں اور ایک سے لے کے اوپر تک جتنے بھی ملازمین ہیں، بے شک افسران ہیں لیکن ہیں ملازم ہی، گورنمنٹ سرونٹ ہی ہیں، تو ہم لوگ سارے مل کے کیوں نہیں ایفرٹ کر سکتے تمام ملازمین کے لیے؟ وہ ایک ہماری اچھی آواز اٹھے گی. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہونا پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈسکرمنیشن ہونی نہیں چاہیے، نہ ان کے ساتھ ہو، نہ ہمارے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور سب کو ان کا جائز حق ملنا چاہیے. لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس میں رہتے ہوئے جونیئرز کی ایک اپنی تنظیم ہے، وہ اپنی تنظیم کی ایفرٹ کر رہے ہیں. ہماری کوئی تنظیم نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو ایک بھائی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی بڑی ڈسکرمنیشن ہوئی اور مجبوراً ہم باہر آئے ہیں، ورنہ ہم باہر آنے والے لوگ ہی نہیں ہیں. ہم تو کام کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں مجبوراً یہاں پہ بھیج دیا گیا. لیکن حالات ایسے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کل کو اگر آپ اتنی ناانصافی کرتے ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ سے جو جونیئر سینئر ملنے کی بات آپ کر رہے ہیں کوئی اور کر دے گا. میرا یہ ماننا ہے کہ جو جونیئرز کی تنظیم ہے وہ اپنی تنظیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ کرتے رہے. ہماری کوئی تنظیم ہے ہی نہیں ہے، اور ہمارا یہ ڈسکرمنیشن ہے ونس فار آل، اس کو ریزالو کریں، اور باقیوں کے جن کا کوئی جسٹس یا کوئی رائٹ بنتا ہے ان کو دیں، اور اس ایشو کو ریزالو کریں، اور دفتروں میں لوگ بیٹھ کے اپنا کام کریں. دوسرا آپ کیبنٹ کے ڈیسیژن کو فلی امپلیمنٹڈ ہونا چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا نا جونیئرز، ہمارے لیے دیکھیں پیٹ سب کے ساتھ وہی ہے، مہنگائی سب کی ایک جیسی ہے بالکل، اور نیچے والوں کی تو گزر بسر بہت مطلب محدود ہو گئی ہے. وہ تو پرچیزنگ آپ کی جب پاور ختم ہو جائے تو آپ تو ہینڈی کیپ ہو جاتے ہیں. اور دوسرا بات یہ ہے کہ جس طرح بھائی نے یہ بات کی ہے کہ یہ ہمیں زیب تو نہیں دیتا، لیکن گورنمنٹ مجبور کر رہی ہے کہ آ کے یہاں 3 ڈبے کھڑکائیں اور پھر یہ ہماری بات سنیں. پھر بات بھی نہیں سن رہے نا. آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کی تو اس کو آنر نہیں کیا، تو پھر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ والی باتیں تو ہمارے ساتھ نہ کریں نا یار. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تنظیم وہ چھوٹوں کو ساتھ ملائیں، اصل میں جو ابھی ڈائریکٹ افیکٹیز ہیں وہ 17 اینڈ ابو ہیں. اگر ان لوگوں کو ہمیں سب کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے تو نیچے کا تو الٹیمیٹلی ایک جواز بن جاتا ہے نا. اگر ہم یہاں کے پروٹیسٹ کریں گے تو پروٹیسٹ سے کیا ہوتا ہے؟ گیٹ بند کرنا. گورنمنٹ آف پاکستان کے ذمہ دار لوگ ہیں، ذمہ دار سیٹوں پہ ہیں، اور یہ گیٹ بند کرنا اور اس طرح کے مظاہرے کرنا ہمیں زیب بھی نہیں دیتا. لیکن گورنمنٹ مجبور کرے گی تو ہمیں الٹیمیٹلی یہ لگتا ہے کہ ہمیں پی ایم آفس کے سامنے یہ ایجیٹیشن کو ایجیٹیٹ کرنا پڑے گا، اور پرائم منسٹر پھر ہماری بات سنیں، پھر ہم اسحاق ڈار صاحب سے بات بھی نہیں کریں. تو کیا آپ لوگ بات ہے اس کی کوئی فائنینشیل امپیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ایگو کا مسئلہ نہ کہیں پہ بیٹھا ہوا ہو. آئی ڈونٹ نو کہ مسئلہ کیا ہے. یہ اس کا فائنینشیل امپیکٹ بھی بہت کم ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ یہاں تو یہی سمجھ رہے ہو کہ آپ کوئی الگ سے ایک کوئی اسپیشی ہو اور ہم کوئی ایک الگ سے اسپیشی ہیں، یا کوئی اس طرح کا آپ کوئی اپنے ذہن میں کانسیپٹ لے کے چل رہے ہو. ایسا نہیں ہے. آپ وعدے کوف سے ہمارے آفیسرز کو گزارتے ہیں. تو آپ سے درخواست ہے، جن کے پاس قلم ہے، آپ کی وساطت سے ان سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں. یار ایک آدھے دن میں یہ حل ہو سکتا ہے، اور آپ ہمارا OM جاری کریں اور ہمیں اس کوفت سے، ذہنی کوفت سے بھی نجات دیں، اور دفتروں میں بیٹھ کے تاکہ ہم اچھے سے کام ملک و قوم کی خدمت پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں، اور اب بھی کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. ساروں کو کیپچر کرو.